بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ ہدایت النحو کے حل شدہ پیپرز کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم اس کا 19واں سبق پڑھیں گے۔ یہ ہمارا حل شدہ پیپرز کا 19واں اور آخری لیکچر ہے، جس میں سوالیہ پیپرز سارے حل ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کا جو بھی امتحان آئے گا 95% انہی 220 سوالوں میں سے ہی ہوگا انشاءاللہ۔ آپ انہی 220 سوالوں کو، ان معروضیوں کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں، کیونکہ میں نے بار بار تکرار والے جو ہیں سوالات ان کو چھوڑ دیا ہے۔ جو سوال کسی بھی پیپر میں چاہے 2010 سے لے کر 2022 تک کسی بھی سال میں ایک مرتبہ آیا ہے، اس کو میں نے لکھا ہے اس میں، اور اپنی طرف سے کوشش کی ہے الحمدللہ کہ صحیح ترین جواب منتخب کروں۔ اگر کسی جگہ پھر بھی آپ کو کوئی غلطی، کمی، کوتاہی نظر آتی ہے تو برائے مہربانی خود درست فرما لیں۔ معروضی نمبر ہمارے پاس 211۔ ہم پڑھیں گے بلا کے بارے میں۔ بلا منفی خبر کے ساتھ آتا ہے، جیسے آپ کہیں لم یکم زیدن تو جواب میں آپ کہیں بلا، ٹھیک ہے۔ 212 میں ہے خبر جملہ اسمیہ ہوتی ہے اور فعلیہ بھی۔ خبر کے بارے میں 3 جز ہوں گے، تو خبر کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ جملہ اسمیہ بھی ہوتی ہے، فعلیہ بھی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 213 ہے، نکرہ کو صفت بنا کر مبتدا بنایا جا سکتا ہے، جیسے والعبد مومن خیر من مشرک۔ تو بڑا مشہور جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ مومن عبد جو ہے، بندہ ہے، وہ مشرک سے، چاہے مشرک کتنا ہی اچھا انسان کیوں نہ ہو، اس سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ سوال نمبر 214 ہے، معروضی نمبر 214 ہے، اختلاف لفظی۔ اختلاف لفظی کی تعریف ہے، یہ ڈیفینیشن ہے، وضاحت ہے، وہ ہوتا ہے جس کے آخر کا اعراب تبدیل ہو۔ اختلاف تقدیری وہ ہوتا ہے جس کا اعراب تبدیل نہ ہو۔ سوال نمبر 215 ہے، فعل امر۔ امر کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ امر کو فعل مضارع سے بنایا جاتا ہے۔ پہلے سبق میں ہی آپ نے پڑھنا ہے اس کے بارے میں۔ کیسے بنایا جاتا ہے؟ حرف مضارع کو حذف کر کے، جیسے تنصر سے انصر، ٹھیک ہے نا۔ تنصر تو مدد کرتا ہے، یا تو مدد کرے گا، یا تو مدد کرے گی۔ انصر تو مدد کر، یعنی کہ فعل امر ہے۔ 216 نمبر پر فعل تعجب کے 2 صیغے ہیں۔ یہ بڑا مشہور سوال ہے اور لازمی آتا ہے، ما افعل لہو اور افعل بہ، یہ 2 مشہور صیغے ہیں فعل تعجب کے۔ 217 کلام موجب وہ ہوتا ہے جس میں نفی نہیں اور استفہام ہو، غیر موجب جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو، یعنی کہ اس میں سوال نہ پوچھا جائے، منفی نہ ہو، کسی چیز کی نفی نہ کی جائے۔ سوال نمبر 218 میں ہے، واو حرف عطف جمع کے لیے آتا ہے، فا ترتیب کے لیے آتا ہے، ثم مہلت کے ساتھ ترتیب کے لیے آتا ہے، حتیٰ بھی ثم کی طرح ہی ہے۔ یہاں پر 3 معروضیاں ہوں گی، واو کے بعد وہ لکھیں گے کہ واو حرف عطف ہو تو کیا ہوگا، پھر وہ آپ نے لکھنا ہے 3 معروضیوں میں سے جو صحیح معروضی ہے میں نے وہی اختیار کی ہے۔ 219 نمبر پر ہے، اے جو حروف اعجاب ہے، استفہام کے بعد آتا ہے، یہ اس بات کے لیے آتا ہے، اس کو قسم لازمی ہے۔ 220 آخری سوال ہے ہمارا، افعال ضم بے سا اور سا ہیں، 2 آئے افعال ضم، افعال مد و ضم آپ نے پڑھے ہوں گے، اس میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ افعال ضم کون کون سے ہیں، یہ پھر اپنی جو جواب دینا ہے، کتنے ہیں، یہ بھی اپنی یہ جواب دینا ہے۔ امید ہے یہ ساری معروضیاں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ طلباء کرام جو خاص طور پر ابتدائی کلاسز کے جو طلباء ہوتے ہیں نا، ان کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ بعض طلباء ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں جن کے پاس کوئی خلاصہ نہیں ہوتا، کوئی تلخیص نہیں ہوتی، کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، تو سوالیہ پیپر تو دور کی بات ہے، پھر سوالیہ پیپر کو حل کرنا ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر ان کو حل شدہ اگر دے دیے جائیں تو اس میں تعلیمی سلسلے میں ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ تو یوٹیوب پر دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کار خیر عطا فرمائے، اور یہ صدقہ جاریہ علم میں مدد آپ سبھی کو مل سکے، تاکہ آپ کے لیے یہ تعلیم حاصل کرنا بہت ہی آسان ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں بہت زیادہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے دوسرے جو مسلمان بھائی ہیں، وہ جو ہے نا، ہر کتاب ان کی مارکیٹ میں بعد میں آتی ہے، نیٹ پر وہ پہلے دے دیتے ہیں۔ تو اس سے بڑا، کیونکہ میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو یہ اس چیز پر